السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 283 سیریل ہے، 283۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، آپ کا اسوہ حسنہ کہ آپ کا طریقہ جمعہ گزارنے کا کیسا تھا۔ 2-3 باتیں اس میں رہ گئی تھیں، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ کی تیاری جمعرات سے کرتے تھے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ اذان جب ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ہم غسل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ خیر، اس کی ایک بنیادی وجہ ہم بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اب جو ہماری مساجد میں تقاریریں ہوتی ہیں اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، لہذا عوام نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب عربی خطبہ شروع ہوگا تو چلا جائے گا، اس کے پہلے جانا بیکار ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اصل میں کسی چیز کی بیماری کی وجہ بھی پکڑتے رہنا چاہیے کہ بیماری پیدا کیوں ہو رہی ہے۔ اگر وہ ممبر کا صحیح استعمال ہونے لگے، میں نے بعض مساجد بنگلور وغیرہ میں نوٹ کیا ہے کہ مسجد میں ابھی دوسری اذان خطبے کی نہیں ہوتی کہ مسجد پوری پیک ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر علماء ہیں اور اچھی جو کرنٹ ٹاپک پر باتیں کرتے ہیں تو پبلک کو دلچسپی ہوتی ہے، عوام آتی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ہبلی شہر میں جتنی مساجد ہیں وہ اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ 210 مساجد ہیں، شاید کسی مسجد سے کوئی میسج جاتا ہو، ورنہ کوئی میسج، کوئی پیغام پاس ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کی عادت بگڑی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کم سے کم پہلی اذان ہونے کے بعد نہانے کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہم نہا لیں اور تیار ہو جائیں۔ اگر اللہ کے رسول اور صحابہ جمعرات سے تیاری کرتے تھے تو کم سے کم ہم اذان سے پہلے ہی تیاری کر لیں۔ اس بات کی طرف بھی ہم کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ جمعہ کے دن ایک چیز اور بھی ہے، درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اپنے اوپر درود بھیجتے نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کو اگنور کیا تھا، کیونکہ ہم اسوہ رسول بیان کر رہے ہیں۔ لیکن میرے ذہن میں بات آئی کہ آپ نے بات تو فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت ہے، تو آپ کا کرنا جس طریقے سے اسوہ ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کا کہنا بھی کیا ہوتا ہے، اسوہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے جو لوگ درود پڑھتے ہیں تو ہم کو وہ درود پہنچایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود آپ پر بھیجا ہے۔ اور اس پر تقریباً ہم تمام اہل سنت کا والجماعت کا اتفاق ہے کہ فرشتوں کو پروردگار عالم نے متعین کر رکھا ہے پوری دنیا میں، جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ ان کو لے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پیشی کس طریقے سے ہوتی ہے اور وہ سنتے کیسے ہیں یا اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، جب ہر جگہ موجود ہے تو فرشتوں کو بے مطلب ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضور ہر جگہ موجود ہیں اور وہ باتیں سنتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگانا جو ہے وہ سینسلیس ہو جائے گی بات۔ بھئی ہر جگہ جب موجود ہیں تو جب بندہ درود بھیجے گا تو وہ سن رہے ہیں، تو یہاں سے لے جا کر کے وہاں تک سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لوگوں کے نظریہ ہے حاضر و ناظر ہونے کا کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک خفی نہیں ہے، شرک اکبر ہے، کبیر بھی نہیں ہے، اکبر ہے۔ لہذا یہ اللہ کی شان ہے، پروردگار عالم ہر وقت ہر جگہ ہر چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بہرحال درود پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اسم اور باپ کے نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے درود بھیجا ہے۔ اچھا، جب وہ جان جاتے ہیں سب کچھ تو پھر بتا رہے کہ کیا ضرورت فرشتوں کو کہ فلاں نے درود بھیجا ہے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ فرشتوں کو یہ جا کر کے نوٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی فلاں ابن فلاں آڑا نام فلاں نے درود بھیجا ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پروردگار عالم جیسے سب باتوں کو جانتا ہے، اس کے دربار میں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ میں احمد ابن مولانا ریاض احمد فیض آباد ہوں، آپ ہماری بات سن لیجئے، کوئی ضرورت نہیں، وہ ہم کو جانتا ہے۔ تو لہذا یہ ساری باتیں خود لاجیکلی بتاتی ہیں کہ بندے کے میں فالٹ ہے۔
تو جمعہ کے بارے میں دو باتیں یہ تھیں جو کل رہ گئی تھی، اور آج ہم جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے عیدین کے بارے میں اور سفر کے بارے میں، تاکہ نماز کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ کل جو ہے وہ ہمارے سعید بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اوابین کا ذکر آپ نے نہیں کیا۔ اوابین ایک نماز ہے، اس کی دو وجہ ہے میں نے جو ذکر نہیں کیا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض حدیثوں سے، مسلم شریف وغیرہ کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کو اوابین بھی کہا گیا ہے، تو ایک تو اس وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ترمذی کی روایت میں ایک روایت ہے، بلکہ دو روایتیں ترمذی میں غالباً نقل ہیں کہ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن اس 6 رکعت کا اس میں نماز کا نام اوابین لکھا نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہہ لیا جائے کہ ایک نماز ہے جو مغرب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے، وہ 6 رکعت تھی، ہم اس کا نام اوابین کہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ضعیف حدیث ہے جس کی بنیاد پر اس کا نام اوابین رکھ دیا گیا ہے، لیکن 6 رکعت پڑھنے کا ثبوت ترمذی شریف میں موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عیدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات نوٹ کریں، جیسے آپ کی عادت تھی اشراق پڑھنے کی، عید کے دن جو ہے وہ آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، اور اس پر علماء کی بڑی تحقیق ہے کہ آپ فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تھے تو بس اس کے بعد عید کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے، اور آپ نہاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، عطر لگاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اشراق کی نماز کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عید کے دن جو ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز اور عید کے درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے، یہ پالیسی ہوتی ہے۔ بعض لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جلدی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے اس وقت، انہوں نے ان کو بلا کر کے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھنے میں کیا، جب چاہے نماز پڑھ لیں۔ یہی بات بتانا چاہتا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت آپ اپنی مرضی سے فکس نہیں کر سکتے۔ غور سے سنیں اس جملے کو، عبادت کی تو جا سکتی ہے نفلی، لیکن آپ ٹائم فکس نہیں کر سکتے۔ نماز عیدگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ایک دوسری روایت میں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عیدگاہ میں کوئی نماز پڑھی نہ جائے، عیدگاہ میں صرف عید کی نماز ہوتی ہے۔ جب اس بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا تو یہ بندہ بڑا ہوشیار تھا، شارپ آدمی تھا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ آج جو ہمارے پاس ایک علماء کا بڑا طبقہ اور عوام کا ہے، مثال تو آپ ان سے منع کریں کہ صاحب یہ اذان سے پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، تو کیا بولتا ہے کہ درود پڑھنا کوئی گناہ ہے مولانا؟ کوئی غزل گایا میں نے، گانا گایا؟ کچھ نہیں گایا بھائی، درود پڑھا ہے، درود ایک اچھی چیز ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، مولانا ثانی علیہ رحمہ جو کہتے ہیں کہ اچھائی ہمارے رسول سے مس نہیں ہوئی ہے۔ کیا ہے؟ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو ہمارے رسول سے مس نہیں ہوئی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سمجھتے کہ عید سے پہلے وہاں پر پہنچ کر جیسے تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے ایسے تحیۃ المصلی بھی پڑھی جائے، عیدگاہ کی بھی پڑھی جائے، تو آپ اس کو بیان فرما دیتے۔ آپ کا نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ یہ نہیں تلاش کرنا ہے کہ صاحب اس کام کو منع نہیں کیا گیا ہے، تلاش یہ کرنا ہے کہ اس کام کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فائل کھولنا شروع کریں گے کہ اس کام کو منع نہیں کیا گیا ہے تو پھر لاکھوں فائل کھلے گی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا مجھے گناہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ کسی دوسرے اسٹیشن سے بول رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا بہترین جواب دیا، باب العلم ہے، فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے رسول کی مخالفت کی، اس وجہ سے تو گناہ ملے گا نا، نماز پڑھنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن رسول کی مخالفت ہوئی ہے، اور رسول کی مخالفت نماز کے پڑھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے اصطلاحی زبان میں کہ اللہ کی مخالفت کے بعد دوسرا بڑا گناہ کس کا ہوتا ہے؟ رسول کی مخالفت کرنے کا۔ تو رسول کی مخالفت کا گناہ ضرور ملے گا، ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے چلو ٹھیک ہے تم کو اس نماز کے پڑھنے کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا یہ تھا کہ ہم نے نماز میں صرف فاتحہ پڑھی ہے، درود شریف پڑھا ہے، کیوں گناہ ملے گا؟ بھائی کوئی غزل نہیں گائی، گانا نہیں گایا ہے۔ تو اس کا جواب اسی انداز میں دینا بہت مناسب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے مخالفت کی ہے، اس کا گناہ ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے۔ بعد دیکھیں ایک اور غلط رسم ہے،
وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. ایسی اذان نہیں, ایک الگ ٹائپ کی اذان ہوتی ہے, وہ اذان پکاری جاتی ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں صلاۃ الجامعہ کہتے ہیں, کبھی کبھی کہتے ہیں صلاۃ العید کہتے ہیں, کیونکہ بندے نے بنایا ہے. اللہ کے رسول بناتے ہوتے تو ایک اذان ہوتی. بھائی اذان سے پہلے کی, نماز سے پہلے کی جو اذان ہے وہ پیارے حبیب کی بتائی ہوئی ہے, تو امریکہ والا بھی اسے انداز میں دیتا ہے, ہبلی والا بھی اسے انداز میں دیتا ہے. اب عید والی نماز سے پہلے جو اذان بنائی گئی وہ اللہ کے رسول نے بتائی نہیں, لہٰذا ہر علاقے کی وہ اذان الگ الگ ہے. 2 ہی جملے ہوتے ہیں زیادہ تر, پورا نہیں ہوتا ہے. الصلاۃ الجامعہ ہے, الصلاۃ العید ہے, جب جس کا جو سمجھ میں آیا, جتنا اسٹینڈرڈ اس کا عربی کا تھا اس لحاظ سے اس نے بنا رکھا ہے. تو یہ جو ہے وہ بھی ایک دم قطعی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز جو ہے عیدگاہ میں جو ہے کوئی اذان نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے عید کے دن خاص. ویسے آپ کی عادت عموماً امامہ پہننی تھی, لیکن جمعہ اور عیدین میں خاص اس کا اہتمام کرتے تھے. ہرا امامہ کے بارے میں کل آپ کو بتایا ہے کہ اس کی تحقیق چل رہی ہے, جس دن وہ ہرا پکڑ مل جائے گا بتائیں گے آپ کو. کالا اور سفید کے بارے میں حدیث مل چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالا اور ہرا امامہ باندھتے تھے. کوئی کلر اور ملا تو بتائیں گے. عطر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے لگاتے تھے, اور روایت میں آتا ہے کہ اچھا عطر لگاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے, اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز عید کی ادا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے. اگر کوئی آدمی پیدل جانے کی طاقت رکھتا ہے اور دور نہیں ہے تو اس کو پیدل جانا چاہیے, اور یہ سمجھ کر جانا چاہیے, سنت سمجھ کر جانا چاہیے کہ عیدگاہ جو ہے پیدل جانا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, ابو داؤد کی روایت ہے کہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے. تو یہ اس کا بھی خاص بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں. جس چیز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں انڈین, اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. کل بھی ایک بات بتائی تھی نا کہ ہمارے پاس ایک پوری لسٹ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اینٹی پالیسی ہماری ہے, کہ جو رسول نے کیا ہے ہم کو وہ نہیں کرنا ہے, ایک الگ چیز کرنا ہے. اس میں سے ایک چیز جو اب بتانے جا رہا ہوں یہ زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے. جب عید گھر سے نکلتے تھے تو عیدگاہ تک آپ تکبیر کہتے رہتے تھے. اور بقرعید کے بارے میں ہے کہ بقرعید میں تھوڑا سے بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے. یہ ہمارے پاس ایک دم کیا ہے, ایک دم متروک ہے. لوگ جاتے ہیں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں, باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں, تکبیر نہیں کہتے. عربوں میں خاص اہتمام ہوتا ہے اس کا کہ جاتے ہوئے باقاعدہ ٹرکوں سے جس سے بھی جاتے ہیں, گاڑیاں سے جاتے ہیں, لیبر جاتے ہیں, پوری جو ہے وہ آواز گونجتی رہتی ہے اور وہ تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ عید میں بھی زور سے بولنے لگے ہیں, حالانکہ صحیح روایت میں عید سے زور سے بولنا ثابت نہیں ہے, بقرعید میں زور سے بولنے کی روایت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید گاہ جاتے تھے تو راستہ بدل کر آتے جاتے تھے, تکبیر کہتے ہوئے آتے جاتے تھے. کھانے کے بارے میں ہے صحیح حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید والے دن تو کچھ کھا کے جاتے تھے اور عموماً کھجور کھاتے تھے, اور بقرعید والے دن جو ہے, بقرعید جس دن ہوتی تھی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے ہوئے جاتے تھے. لیکن ہم لوگوں نے اس کو بغیر کھائے ہوئے کا نام روزہ کا لفظ دے دیا. جیسے ہی روزہ کا لفظ کہیں گے وہ چیز حرام ہو جائے گی, کیونکہ بقرعید کے دن لفظ روزہ استعمال نہیں ہو سکتا کہ آج روزہ ہے ہمارا. لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ روزہ ہے, اور جب قربانی ہو جائے گی تو اس کے گوشت سے روزہ کھولا جائے گا. روزہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. اس دن آپ اللہ کے مہمان ہیں. جب کسی کے یہاں مہمان جایا جاتا ہے تو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کسی کوئی دوست تمہارا ہے اور آپ نے نفلی روزہ رکھ رکھا ہے اور اس نے آپ کو دعوت دے دی, تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا میں روزے سے ہوں تو اس کا دل ٹوٹے گا, تو روزہ توڑا جائے گا, دل نہیں توڑا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ توڑ دیں گے لیکن دل نہیں توڑا جائے گا, کیونکہ صیام التطوع امر لنفسی ان شاء صام و ان شاء افطر, کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر ہوتا ہے. اگر ایسا موقع ہو جائے تو چاہے وہ جب چاہے توڑ دے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس توڑنے کی اس کو کیا کرنا پڑے گی, قضا رکھنی پڑے گی. لیکن آپ اندازہ کریں کہ انسان کے دل کو توڑنا اس سے بڑا گناہ ہے روزہ توڑنے کے مقابلے میں. فرض میں تو نہیں ہوگا, فرض میں نہیں توڑا جا سکتا, اس کی الگ پالیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بندے کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا. بندہ کتنا بھی ہے, کتنا بڑا بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 واقعات آئے. ماں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ماں ہے کافر ہے, خرچہ پانی دینا نہیں دینا. اللہ کے رسول نے فرمایا پوری فرما برداری کی جائے گی سوائے ایک چیز کے بارے میں. جب توحید اور شرک کا معاملہ آئے گا تو توحید پر اڑ جائے گا. ایک صحابی کی ماں نے کہا تھا نا کہ جب تک تو اسلام سے پلٹے گا نہیں تب تک میں دھوپ میں سے واپس نہیں آؤں گی. بہت گھبرا گئے صحابی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دھوپ میں سوکھنے دو, اس کو دھوپ میں سوکھنے دو, اپنے آپ سوکھ کر صحیح ہو جائے گی.
اسی نبی سے پوچھا گیا کہ ہماری والدہ مسلمان نہیں، خرچہ پانی آپ نے فرمایا پوری فرما برداری کرنی پڑے گی. تو ایک جگہ پر جہاں پر اسٹینڈ لیا گیا وہ کہاں معاملہ ہے؟ وہاں توحید کا معاملہ ہے. اس کے بارے میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، توحید پر کوئی کمپرومائز ہوتا نہیں ہے. بقیہ ساری چیزوں پر کمپرومائز ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں، لیکن توحید سے کوئی کمپرومائز، کوئی صلح ہوتی نہیں ہے. اور توحید یہ نہیں صاحب یہاں مصلحت نہیں ہے، یہاں بولنا نہیں چاہیے، کوئی مصلحت نہیں ہوتی توحید میں. سب سے بڑی مصلحت قریش کے سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ پوری سوسائٹی کرپٹ تھی تو شرک سے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام شروع کیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ سے. اگر یہ بھی وہ کہتے اللہ واحد تو بھی معاملہ بن جاتا. اگر بات اس سے شروع ہو جاتی کلمے کی کہ اللہ واحد آپ یہ کہیے تو اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف تو ہوا ہی ہے کہ لا الہ بولنا ہے، پہلے کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے ایشو تھے مکے میں، بہت سے ایشو پر بات کی جا سکتی تھی. اللہ نے جان بوجھ کر کے توحید کی بات کہی کہ نہیں صاحب اس سے مخالفت گھر سے لے کر کے بازار تک ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایشو سے نہیں پلٹا گیا، ایشو کو برقرار رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لاسٹ 2 کمپرومائز کرنے کی بات کی گئی. آپ سیرت پر مستقل پروگرام سن رہے ہیں. آخری جو ان سے کمپرومائز اور ان سے صلح کی بات کی گئی بڑی لاجیکل باتیں تھیں. دنیا کے سامنے وہی باتیں رکھی جاتی ہیں. کیسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ 1 سال ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم 1 سال آپ کی خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، یہ جھگڑا اپنا ختم کرتے ہیں. اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت قطعی نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. پالیسی کلیئر ہے. دیکھیں جن چیزوں میں اللہ کی پالیسی کلیئر ہے مومن کو بھی پالیسی کلیئر رکھنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے 3-4 دن پہلے دارالعلوم میں ایک وفد آیا ہے. ہندوستان کے بڑے مدارس میں جو، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پبلک ہے، پبلک آف انڈین مسلم، یہ ڈیل ہوتے ہیں مدارس سے. یہ ایک امریکن کا اندازہ ہے. اس میں خیر ایک حد تک بات صحیح بھی ہے. مدارس سے ڈیل ہونے کا مطلب کسی نہ کسی مولانا، کسی نہ کسی بڑے آدمی سے جڑے رہتے ہیں. تو انہوں نے پورے ہندوستان کے بڑے مدارس پہ وفد بھیجے ہیں کہ آپ جا کر کے ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ ان کا کیا پرابلم ہے. تو انہوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ دارالعلوم دیوبند کو بنایا. 4 دن پہلے کی بات ہے. وہ دارالعلوم دیوبند وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے فورن منسٹر کا سیکریٹری سے، مطلب بڑی پوسٹ کے لوگ آئے، چھوٹے لوگ نہیں، بڑی پوسٹ کے لوگ آئے اور آ کر کے دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میرے آنے کو آپ راز میں رکھیں، کیونکہ میڈیا پھر بہت ہو جائے گی تو ان کو ہوگا کہ معلوم نہیں کہ ہمارے فیور میں بولیں کہ اینٹی بولیں اور میڈیا میں اچھل جائے گا. اس کے باوجود میڈیا میں اچھلا، لیکن کم اچھلا کیونکہ کمرے میں بیٹھ کر بات ہوئی. تو جب وہ بات ہوئی تو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم اور 2-3 لوگوں نے انہوں نے کہا دیکھو ایک بات ہم آپ کو اپنے دل کی بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم 100% جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ساری پالیسی اگینسٹ اسلام ہے. کوئی لپا پوتی کی بات نہیں ہے، جو بات ہے وہ دل کی بتا رہے ہیں کہ آپ 100% اس وقت ہم پوری ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن جو ایڈمن ہے وہ ٹوٹل اگینسٹ اسلام کی بات کرتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ بات کہنا تھا، ہو سکتا ہے نا مسکرا کر کے کہتے نہیں آپ لوگوں کی پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں. یہ جو ہے نا یہ ایسے چوں چاں کرنے سے بات نہیں ہوتی ہے. جو پالیسی ہوتی ہے اس کا ٹون بھی صحیح ہونا چاہیے. اسی ٹون میں انہوں نے بات کی. بھئی زیادہ کیا کرو گے؟ دارالعلوم کو چندہ دیتے ہو، بات کر دینا یار اپنا چندہ، اور کیا کرو گے؟ ہے فقیروں سے چلتا ہے ہمیشہ وہ مدرسہ، فقیروں سے چلتا رہے گا. کون اس میں جو ہے بڑے لوگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے چندہ چلتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے والد محترم بھی کہتے تھے کہ بڑے چندے کی فکر زیادہ نہیں کیا کرو. ایک بڑا چندہ بند ہو جاتا ہے، بڑا بجٹ نقصان ہوتا ہے. یہ 10 روپے 5 روپے دیتے ہیں یہ بند نہیں ہوتے ہیں، یہ چالو رہتے ہیں. فقیر تم بھی ہو، فقیر ہم بھی ہیں. کوئی بڑا فقیر ہے، کوئی چھوٹا فقیر ہے. انہوں نے بہت کلیئر پالیسی کل 2 دن پہلے بیان کی. انہوں نے کہا ہم 100% جانتے ہیں کہ آپ اس وقت اینٹی اسلام پالیسی چلا رہے ہیں، اور آپ ہم لوگوں کا یہ پیغام آپ اپنی اسمبلی میں پہنچائیے اور اوباما سے پہنچائیے کہ ہم قطعی طور پر آپ کے خلاف ہیں. سمجھے؟ ایسے بات کی جاتی ہے. ایسے ہی توحید کے کیوں اللہ نے بھی کہا ہے نا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہودی و نصرانی تمہاری بات کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. ایک ہوتا ہے راضی نہیں ہوں گے، ایک ہوتا ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. اللہ نے ہرگز کا لفظ استعمال کیا ہے. لن کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں راضی ہوں گے. تم اوپر سے نیچے لٹک جاؤ نہیں راضی ہوں گے. اس نے کہا راضی ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ خود یہودی بن جاؤ یا خود نصرانی بن جاؤ، تب تم سے ان کی دوستی ہوگی. ہم بے مطلب ان سے دوستی کرنے کے چکر میں لگے کہ دوستی ہو جائے گی تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا.
ہمیشہ ان کی شک آپ کے اوپر گھومتی ہے. صرف آپ کا نام جب تک عبداللہ ہے تب تک وہ شک کی سے گھومتی رہے گی. آپ کا پریسیڈنٹ کتنا بڑا آدمی ہے بھائی, اس کی حیثیت ہے نا پریسیڈنٹ کی. وہ بھی جب جا رہا ہے امریکن ایئرپورٹ سے تو اس کو انہوں نے نارمل سیکورٹی میں لگا دیا. کیوں؟ حالانکہ اس بیچارے کو اسلام سے کیا دلچسپی دیتا, کچھ نہیں, لیکن نام کے کیا ہے, نام تو تمہارا مسلمان کا ہے نا, لہذا انہوں نے اس نام کی بنیاد پر اس کو کامن سیکورٹی سے گزارا. انڈیا بہت چلایا. کرتے کیا ہیں ان لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ جو ہم کو کرنا ہے وہ کر لینا. اگر زیادہ ہنگامہ ہوتا ہے معافی مانگ لی جائے گی بھائی, وہ سب جگہ آئے گا. کون کہ اس کو کامن سیکورٹی سے گزارا ہے. جب معافی مانگے گا تو چند لوگوں کے درمیان میں ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. معافی مانگ لی, ٹھیک بھائی غلطی ہو گئی. اچھا ایک مرتبہ غلطی ہو گئی, اسی پریسیڈنٹ کے ساتھ 2 مرتبہ غلطی جان بوجھ کر کی جا رہا ہے, کیا مطلب ہوا؟ تو پتہ ہے چلا ہے کہ ایک پالیسی ہوتی ہے, وہ پالیسی سے مسلمانوں کو بھی اپنی پالیسی پہ جمع رہنا چاہیے. تو توحید کے بارے میں پالیسی کلیئر رہنی چاہیے. توحید میں کوئی کمپرمائز ہوتی نہیں ہے کسی بھی شکل میں. یہ اصل میں ایسا ٹاپک ہے, میں اس پہ بہت اریٹیٹ ہوتا ہوں. اور اریٹیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں حالانکہ کم نکلتا ہوں بازار میں, جب دیکھتا ہوں حرکتیں دیکھتا ہوں نا, یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے گھر تک, تو عجیب طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مطلب یہ وہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں قرآن اللہ نے دی ہے. یہ وہ قوم ہے جس کی قرآن کی حفاظت پروردگار عالم نے خود لینے کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونے پائے, لہذا ہم اس کے محافظ ہیں. اس کتاب کے ماننے والوں کا یہ رویہ ہے. رکشا سے جاتے جاتے کچھ نہیں کر سکتا ہے, آٹو رکشا والا دیکھ رہا, دیکھا میں نے کچھ نہیں کر سکتا, تو جاتے جاتے جھک کر سلام ہی کر کے گزر جاتا ہے. یہ قرآن کے حامل ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. توحید کا دامن پکڑیں اور اسی دامن کے پکڑنے سے نجات ملے گی, بلکہ کوئی دامن نجات نہیں دلا سکتا ہے. کسی کے پاس دامن ہے بھی نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید کے دن جو ہے وہ جس راستے سے آتے تھے اس راستے سے جاتے نہیں تھے, تکبیر کہتے تھے. وہ تکبیر کا مقصد معلوم کیا ہے؟ وہ تکبیر کا مطلب توحید کی گونج ہے. توحید گونجنا چاہیے. وہ توحید کی گونج کی بنیاد پر پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید جانے سے پہلے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ جو ہے صدقہ فطر نکالتے تھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ بھائی صدقہ فطر نکالا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی عیدگاہ جاتی تھیں. یہ آج لوگوں نے فتویٰ دیا ہے, بہرحال ہم چونکہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے, لیکن بہرحال میں ذاتی طور پر قطعی قائل نہیں, عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ عورتیں اگر حیض سے ہیں وہ بھی آتی تھیں, اور اتنی صحیح حدیثیں ہیں کہ ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نہیں لے جاتے ہیں تو کم سے کم نظریہ رکھیں, ان کے خلاف نظریہ نہ رکھیں. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جانا ہے تو ان کے خلاف آپ نظریہ نہ رکھیں. بھائی حدیث آ گئی, سرنڈر ہو جائیں, مزاج بنائیں حدیث کے سامنے سر جھکانے کا. ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے کوئی دوسری حدیث ہو, کوئی دوسری وجہ ہو, لیکن ایک صحیح حدیث موجود ہے, خاموشی اختیار کریں. اپنے دل کو یہ تسلی دلائیں کہ وہ بھی ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں, سب ہم کر رہے ہیں, ہم ہی صحیح ہیں, بقیہ سب غلط ہے. تو تمہارے بارے میں بھی نظریہ رکھا جاتا ہے کہ تم غلط ہو, بقیہ سب صحیح ہیں. بہرحال صراحتاً حدیث مسلم شریف کی ہے. اور بھی حدیثیں ہیں, کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں, اور حدیث یہ بھی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی عورتیں جاتی تھیں. لہذا اگر کوئی عورتیں جا رہی ہیں تو ایسی شکل میں ہم کو ناک بھونی چڑھانی چاہیے. آپ نہیں لے جا رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے, کوئی وجہ ہوگی, کوئی دوسری وجہ. ایک صاحب کہنے لگے نہیں بہت جو ہے وہ مصلحت ہے, اور کیا کہتے ہیں, ارے سارے گنڈے بدماش عیدگاہ میں اکٹھا ہو گئے ہیں, بازار تو لے کے گھوم رہے ہو. جہاں پہ گنڈے بدماش اکٹھا ہوتے ہیں وہاں تو جانے کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا مولوی صاحب کہ بازار جانا بند کر دیا جائے ایک دم. وہاں پہ تو زیادہ چانسز ہے کہ نیک لوگ, وہاں تک شرابی بدماش کبابی اکٹھا ہو گئے عیدگاہ کے اندر, وہاں پہ لے جانے کے لیے منع کر رہے ہیں اور بازار کے لے جانے کی اجازت دیتے ہیں. بھائی اگر فتویٰ ہی دینا ہے کہ مصلحت ہے, حالات خراب ہیں, تو اسٹرکٹلی فتویٰ دیجیے. کتاب نہ مسجد جائیں اور نہ کیا کہتے ہیں بازار جائیں اور نہ کہیں جائیں, کیوں حالات بہت خراب ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ عیدگاہ کے لیے حالات خراب ہیں اور بازار کے لیے حالات بڑے نارمل ہیں. میری سمجھ سے باہر کی بات ہے. بہرحال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی, کیونکہ ہم اس رسول پر بات کر رہے ہیں, فقہ پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں, لہذا اللہ کے رسول کی عادت جو تھی وہ عورتوں کو لے جانے کی تھی, اور صحابہ کے زمانے میں بھی عورتیں جاتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جو نماز پڑھتے تھے اس میں تلاوت جو کرتے تھے, کیونکہ حافظوں نے مل کر پروگرام بنایا ہے کہ جو حضور نے تلاوت کی وہ نہیں کرنا ہے. کل بھی آپ کو بات بتائی تھی
جو چیزیں رسول اکرم نے بطور تلاوت کری ہے وہ تلاوت محافظوں کو، مولانا لوگوں کو عید کی نماز پڑھانے میں کرنی نہیں ہے۔ کیوں اینٹی پالیسی ہے؟ واللہ عالم۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سورہ قاف پڑھتے تھے، سورہ قاف پڑھتے تھے، نہ پڑھتے ہوں گے پوری، بہرحال سورہ قاف پڑھتے تھے، سورہ قمر پڑھتے تھے۔ جب سورہ قاف پڑھتے تھے تو سورہ قمر پڑھتے تھے، اگر سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے تو سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور عموماً ایسا کیا ہے۔ کیا کتنے دن ہوگا؟ عید روز تو ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول آئے ہیں کب مدینے میں؟ جب 10 سال باقی رہ گیا۔ مکے میں تو عید کی نماز تھی ہی نہیں، تو 10 سال میں زیادہ زیادہ 10 مرتبہ کیا ہوگا، لیکن 10 مرتبہ میں کم سے کم 20 حدیث موجود ہے، اور الگ الگ صحابی سے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید میں ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم امام نہیں بھی ہیں نا، تو بھی آپ امام پر کو پریشرائز کر سکتے ہیں مقتدی لوگ کہ بھائی عید آنے والی ہے، مولانا صاحب آپ جو ہے وہ عید کے دن وہ صورت پڑھیے جو اللہ کے رسول پڑھے، یہ کہہ تو سکتے ہیں نا۔ ارے وہ نہیں پڑھیں گے تو ان کو کہنے کا ثواب تو ملے گا۔ سنت کی تبلیغ کا مطلب یہی ہوتا ہے، کرنا جیسے سنت پر ثواب ہوتا ہے، ایسے سنت کی تبلیغ کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کو، ہو سکتا ہے اس کو یاد نہ رہے بیچارے کو، ہو سکتا ہے وہ جانتا نہ ہو، آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ خود مسئلہ دیکھ لیں کہ عید کے دن اللہ کے رسول کون سی صورتیں پڑھتے تھے، مولانا صاحب وہ سن۔ ایسا نہیں کہیں کہ وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ناک بہت ہوتی ہے ہم لوگوں کی، اگر آپ درازے کریں گے تو ہم ناراض بہت تیز ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے مولانا لوگوں کا۔ تو آپ اس سے کہیں کہ ایسے پوچھیں کہ بھائی اللہ بتاؤ کہ آپ کو مسئلہ یہ معلوم ہے نہیں، اب آپ بتائیں مجھے اللہ کے رسول عید کے دن کون سی صورت پڑھتے تھے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ پڑھتے تھے تو مولانا صاحب آپ بھی وہی پڑھیے۔ ایسے بولیں گے تب پڑھے گا، ویسے کریں گے تو ناک اونچی کر لے گا، ٹنکتے ہم بہت جلدی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ 2 دیتے تھے۔ تو عموماً جمعہ میں کیا ہوتا ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے۔ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید میں کیا کرتے تھے، پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ کچھ بعد بادشاہوں نے اس کو چینج کرنے کی فکر کی، وہ چینج اس لیے کرنے کی فکر کی کہ جیسے جمعہ ہے نا، جمعہ کی جو آج کیفیت ہے کہ لوگ کب آتے ہیں، خطبہ کے شروع ہونے کے ٹائم پر آتے ہیں۔ تو مروان جو ہے بادشاہ اتنے، کیونکہ بدماش قسم کے آدمی تھے لوگ، کوئی بہت اچھے آدمی تھوڑے تھے، تو لوگ ان کی باتیں سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا جیسے ہی نماز پڑھانے پھوٹ لینے کا، نماز پڑھے پھوٹ لی، خطبہ سننا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا اگلی بار کیا کرتے ہیں، پہلے خطبہ کرتے ہیں بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ بھاگو، کیسے بھاگ سکتے ہو؟ تو اس نے کیا کیا، خطبے کو پہلے کر دیا، نماز کو بعد میں کرنا چاہا۔ بہرحال صحابی رسول زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی مصلحت اپنی جگہ، اور یہ ترک سنت نہیں گوارا ہے۔ بادشاہ نے بڑے گرمی سے بات کی، انہوں نے کہا گرمی اپنی جگہ ہے، ہماری بھی گرمی کم نہیں ہے سنت رسول کے لیے، اور ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد سے وہ بہرحال سسٹم وہ چینج کرنا چاہتے تھے، وہ سسٹم کیا ہوا، چینج ہوا، اور چینج نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت برقرار ہے۔ الحمدللہ آج بھی لوگ جو ہے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ لوگ بعض لوگ کرتے ہیں کہ عید کی نماز ہوتے ہی جوتا اٹھاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں، یہ بھی ایک دم غلط ہے، کیونکہ خطبہ سننا جو ہے نماز کا ایک جز ہے، جیسے جمعہ میں ایک جز ہے ایسے ہی عید میں بھی ایک جز ہے، پورا خطبہ سن کر کے آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ بھی اس کے بھی خلاف ہم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ عید کی نماز بہت جلدی پڑھتے تھے، اور بقرعید کی نماز تھوڑا سے لیٹ پڑھتے تھے۔ نہیں سوری، الٹا ہو گیا، بقرعید کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور عید کی نماز تھوڑا سے لیٹ، کیونکہ بقرعید میں قربانی کرنی ہوتی تھی تو اس کو ذرا جلدی پڑھا جاتا تھا۔ ہمارے پاس دونوں ایک ہی ہے، 9:30 کر دیا گیا ہے تو وہی نازل ہو گئی 9:30 ہر سال، 10:30 ہر سال۔ حالانکہ عربوں میں آج بھی ماشاءاللہ ایک دم سنت زندہ ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا انشاءاللہ عید کی نماز نہیں ملنا عرب میں۔ اگر آپ فجر کے نماز کے عادی نہیں ہیں تو عید کی نماز ملنی ہی نہیں آپ کو، کیونکہ اشراق کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس کے 15 منٹ کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو بندہ عید نہیں نماز فجر نہیں پڑھتا نا، وہ سوتے ہی رہنا ہے، کان جب تک وہ پیشاب نہیں کرے گا اٹھنا نہیں اس کو، معلوم پیشاب کون کرتا نا، ہاں یاد رکھنے کا اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ عید کی نماز تھوڑی تاخیر کرتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ٹائم اس کا کب تک ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اسوہ رسول کی بات کر رہے ہیں، نہ فقہی مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نبی کیسا کرتا تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی۔ داد المعاد نے بھی اس کو لکھا ہے، اور جب داد المعاد کا حوالہ دیا کریں تو اس کو سمجھ لیا کرو، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب داد المعاد ضعیف کو پھٹکنے نہیں دیتے ہیں، قریب آنے نہیں دیتے ہیں۔
لہذا جب زاد المعاد کا حوالہ دے دیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ بہت ہی پکا حوالہ ہے. جیسے بخاری کا حوالہ دے دیا جائے تو پکا حوالہ ہے، ایسے زاد المعاد کا حوالہ دے دیا جائے تو سمجھ جاؤ سیرت پہ بڑی مستند کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے جانے لگتے تھے، آپ کو بتایا کہ عید کے موقع پہ کچھ کھا کے جاتے تھے، خاص کر کھجور، اور جب وہاں سے آتے تھے تو بقرعید میں جب آتے تھے تو جا کر کھاتے نہیں تھے بلکہ آنے کے بعد کھاتے تھے، اور عموماً قربانی کے گوشت سے کھاتے تھے. جو لوگ دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں ایسا نہیں کرو کہ 48 گھنٹے کا روزہ ہو جائے، چاہے جانے سے پہلے کھا لو چاہے جانے کے آنے کے بعد کھا لو، ورنہ 48 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا دوسرے تیسرے دن جو لوگ قربانی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک عادت تھی کہ آپ جو ہے وہ عرفہ کی صبح سے فجر کی 9 تاریخ کے ذی الحجہ سے آپ جو ہے وہ تکبیر شروع کرتے تھے، اور پھر 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر کہتے تھے. ٹوٹل 5 دن ہوتے تھے جس میں تکبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کہتے تھے. ہمارے یہاں بھی اس کا جو ہے وہ رواج ہے. کبھی کوئی بھول جائے تو یہ بھی ہے، امام صاحب بھول گئے پیچھے والے بھی بھول گئے، ایسا نہیں ہے. ایسا ایک مرتبہ ہوا کہ امام صاحب بھول گئے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فوراً زور سے کہنا تھوڑا سا شروع کر دیا، امام صاحب کو یاد آ گیا، انہوں نے لقمہ پکڑ لیا اور تکبیر جو ہے وہ کہہ دی گئی. تو اگر آپ پیچھے موجود ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام صاحب بھول گئے ہیں، وہ معلوم کہ نہیں کہتے، ڈرتے ہیں کس چیز سے کہ معلوم نہیں ہے ٹنکو پرساد کتنی جلدی ٹنک جائے. وہ مولانا سے ڈرتے ہیں کہ یہ ٹنکو لوگ ہیں کہیں ٹنک نہ جائے. کل میں نے ایک غلطی کی تھی یہاں، ابھی اس کو بتائیں گے آپ کو. تو ایک صاحب ہم کو بولنا چاہ رہے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ٹنکو کہیں نہ ہو وہ ٹنک جائے گا. اب وہ میرے پاس کھڑے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کل جو بات کہی نا کہ حامیم سجدہ اور الف لام میم سجدہ یہ دونوں الگ الگ ہیں. لیکن اب وہ ایک، حالانکہ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہاری غلطی بتائی تو تم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم کو ایک غلط چیز سے اس نے آگاہ کیا. ابھی بچھو چڑھاؤ تمہارے پیچھے، مولانا کے پیچھے بچھو چڑھاؤ تو آپ یہ سوچیں گے ٹنکو پرساد ان کو نہیں بتانے گئے، بھئی اس کو بھی نہیں بتانے کا. چڑھا ہے مولانا صاحب کا بڑا احترام ہے، تب تو آپ جلدی سے بتاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے مار دے گا نا تو ابھی نانی دادی سب ان کو یاد آ جائے گی. ایسے ہی اگر قیامت کے بچھو چڑھے ہیں تو اس کو نہیں بتانا چاہیے، وہ بھی تو بتانا چاہیے. وہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ تو مارے گا تو تھوڑا ہی معاملہ ہے، وہ تو مارے گا تو کئی سال تک چلاتے رہیں گے وہاں. تو قیامت کے بچھو پر تو لوگ جو ہے وہ نکیر نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے بچھو پر نکیر کر رہے ہیں. تو ایسی شکل میں جو ہے نا وہ اس لیے بیچارے وہ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ہماری طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں بہت جلدی. ان کا خاص خیال رکھتے ہیں اور خاص خیال رکھ کر منکر پر گفتگو نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ تکبیر کہتے تھے. عید کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مہندی بھی لگاتی تھیں. یہ ایک بات ہے ہماری عورتیں لگاتی ہیں، ان کو معلوم نہیں، اب بتانے کا ہے تاکہ سنت کا ثواب ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد الرزاق کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ازواج مطہرات جو عید کے دن کیا کرتی تھی، مہندیاں لگاتی تھی. ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا خالی ہاتھ پسند نہیں تھا. زیادہ تر عورتیں جو ہے وہ مہندی برہو مہینہ لگاتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک عورت ایسے بیعت کرنے آئی تو رسی پکڑائی جاتی تھی تو انہوں نے مہندی نہیں لگا رکھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھا تھا کہ شاید یہ بیوہ ہو گئی لہذا یہ سوگ بنا رہی ہے. یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، دوسرا واقعہ اسی سے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ان سے، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ہاتھ جو ہے سادے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ کیا آج کل ہیں نہیں کیا؟ مطلب یہ پوچھنا اچھا نہیں نا کہ مر گئے ہیں، مطلب اچھا نہیں رہے گا نا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر آج کل ہے نہیں، مطلب سفر میں گئے ہیں یا صحیح میں اصلی سفر ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. تو کہا پھر آپ کے ہاتھ اتنے سادے ہیں. تو پتہ ہے چلا کہ عورتوں کے ہاتھ میں معلوم وجہ کیا ہے، تاکہ عورت اور مرد کا ہاتھ پتہ چلتا رہے، یہ عورت کا ہاتھ ہے وہ مرد کا ہاتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد یہ معانقہ نہیں کرتے تھے جو آپ بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں. 3 4 5 6 آدمی تو ایسے مل جاتے ہیں اس محفل میں کہ ٹھیک سے دبا دیتے، ٹھیک ٹھاک بندے کا حجامت ہو جاتی ہے. مطلب اگر کوئی دبلا پتلا ہے بیچارہ اور وہ سامنے والے نے کس کے ٹائٹ مار دیا 2 3 آپ کو تو صحیح ہو جائیں گے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی عادت نہیں تھی، صحابہ کی بھی قطعی عادت نہیں تھی کہ نہ نماز کے بعد معانقہ ہوتا تھا نہ مصافحہ ہوتا تھا. لیکن چونکہ ہم اینٹی پالیسی پر چل رہے ہیں لہذا ہم وہ کام بھی کرتے ہیں اور ہم باقاعدہ پابندی سے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں معانقہ کیے بغیر مولانا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اگر مولانا کنارے سے نہ بھی جائیں گے تو سائڈ سے آ کر کے معانقہ پکڑ کے کرنے کا ہے. اگر جن لوگوں کو معلوم ہو گیا ان کو جو ہے اچھا اب ایک تو چکر
ایک اس سے دوسری پرابلم ہے. میں تو سب باتیں نوٹ کرتا رہتا ہوں نا. اب پتہ چلا کہ وہ ایک کے موڈ سے ہے, ہم 3 کے موڈ میں ہیں, وہ ایک الگ پرابلم. یا کبھی وہ 3 کے موڈ میں ہے, ہم 1 کے موڈ میں ہیں. اب وہ کبھی کبھی بیچ میں 2 کے موڈ میں ہے اور ہم پتہ چلا 3 کے موڈ میں. اور اس میں اتنا کنفیوژن ہے. کیوں کنفیوژن؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے بتایا ہوتا تو کنفیوژن نہیں ہوتا کہ بابو 3 ٹھوکر مارو, 2 مارو, 1 مارو. کوئی ایک بتائے ہوتے رسول اکرم عید کے بعد ایسا کرنا تو بندے کو صحیح بات معلوم ہوتی. اب ہر بندہ چونکہ اپنے آئی کیوب کے لحاظ سے معانقہ کر رہا ہے جس کو جو دماغ میں آ رہا ہے, تو اس میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر سامنے والا ایک نمبر لے کے چل رہا ہے, آپ کا نمبر مس کر گیا تو پھر کافی کنفیوژن اس میں ہوتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت, لیکن اتنے کہنے کے باوجود بھی کرنا ہے آپ کو. ایسا نہیں کہ چھوڑ دو گے مولانا صاحب کے کہنے پر. ارے اماں ابا کے زمانے سے کر رہے ہیں, ایک تقریر تو چھوٹ جائے, یہ کوئی بات ہوئی؟ حالانکہ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب رسول اکرم کی بات آ جائے تو چھوڑ دیں. ہاں کنفیوز ہیں کہ نہیں مولانا جھوٹ بول رہے ہیں, صحیح حدیث نہیں بیان کریں, تو اختیار ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ کے رسول کی عادت ہے, صحیح بات ہے, ایسی شکل میں ہم کو ہر حال میں چھوڑنا چاہیے. اور اگر ہم جیسے لوگ نہیں چھوڑنا شروع کریں گے تو کبھی نہیں چھوٹے گی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے بعد بھی جو ہے مصافحہ نہیں کرتے تھے. نماز قصر کے بارے میں بتا کر کے تھوڑی مختصر سی بات ہے, اپنی بات ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب سفر کے لیے نکلتے تھے, ایک تو ہم بیان کریں گے سفر کی سنتیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم اس سفر میں سے صرف نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب 14 دن یا 15 دن یا 14-15 دن سے کم کا ارادہ کرتے تھے تو حدیثوں سے صحیح حدود سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ہے قصر فرماتے تھے, اور قصر میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی. بقیہ مغرب میں اور فجر میں کوئی بات نہیں ہے. تو یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے. بخاری کی روایت ہے کہ آپ 4 کی جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ جو کتنی نمازیں, مطلب سنت کے بارے میں کیا ہے, سنت کے بارے میں میں نے کافی حدیثیں تلاش کرنی چاہیے, تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوتا تھا اس کی کیفیت پر سنتیں ڈیپینڈ ہے. کبھی سفر مطلب جو ہے زیادہ تھکان والا رہا, کبھی سفر کم تھکان والا رہا, تو آگے پیچھے کی سنتیں کبھی پڑھی آپ نے اور کبھی کیا کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. لہذا امت کے لیے بھی یہی نمونہ ہے, جب اس کا دل چاہے پڑھ لے, جب اس کا دل چاہے چھوڑ دے. لیکن کن سنتوں کو قطعی نہیں چھوڑا ہے, اس میں ایک کے بارے میں تو پکا ہے, صحیح حدیث ہے. زاد المعاد مولانا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑی آپ نے, چاہے سفر میں رہے ہوں اور چاہے حضر میں رہے ہوں, کیونکہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں فجر کی سنت پڑھو, بھلے تم کو گھوڑے کے کھر روند دیں. مطلب کیا, اگر جہاد کی حالت میں بھی ہو تو بھی سنت فجر کی ادا کرو. لہٰذا فجر کی سنت کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ سفر میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اور وطر کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وطر بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے, اور مکہ جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ مکہ جب گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر, تو آپ جو آدمی مائگریٹ ہو جاتا ہے, ہجرت کر لیتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اگر دوبارہ اس سٹی کو جاتا ہے تو اس کا وہ اصلی وطن اب زندگی میں کبھی نہیں بن سکتا. ایک مرتبہ اگر آپ نے مائگریشن کر لیا, ہجرت کر لیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر, تو اب کبھی زندگی میں وہ آپ کا وطن اصلی نہیں بن سکتا, آپ اس کو اپنا وطن نہیں بنا سکتے ہیں کسی بھی شکل میں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی جو ہے وہ قصر فرمایا. اگر مسافر امامت کر رہا ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو ابو داؤد کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ بھائی میں مسافر ہوں, آپ اپنی نماز پوری کر لیں, میں مسافر ہوں, تاکہ پیچھے والے معلوم نہیں مسافر کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ جوائنٹ ہو گئے ہیں تو وہ اپنی نماز کو پوری کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ بھی تھی سفر کے بارے میں کہ آپ کراتیں ہلکی کرتے تھے, مطلب جو نماز پڑھائی جا رہی ہے ہلکی کرتے تھے اور جماعت سے کرتے تھے. یہ بات بھی یاد رکھیں, سفر میں بھی آپ جماعت کا خاص اہتمام فرماتے تھے. بخاری کی روایت ہے کہ اذان دی جائے اور جماعت پڑھی جائے. اذان کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے سفر میں, لہذا سفر میں بھی بندے کو اذان دینا چاہیے, خاص کر اگر وہ جماعت کرنے جا رہا ہے. اگر انڈیویجولی طور پر کر رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ سفر میں بھی جماعت کر رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کو اذان بھی دینی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اذان نہیں دینے کے باوجود نماز ہو جائے گی, کسی مسجد میں بھی اذان نہیں ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے. نماز, اذان نماز کا کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہوئی تو یہ نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. نماز ایک الگ چیز ہے, اذان ایک الگ چیز ہے. لیکن سوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ سفر میں بھی اذان دیتے تھے اور جماعت کرتے تھے. لہذا اذان کا جو معاملہ ہے, ہمارے والد صاحب اکیلے بھی رہتے تھے, میں دیکھا
تو کبھی بھی بغیر اذان کے نہیں، ہمیشہ اذان دینا ہے، ٹرین میں بھی رہے تو بھی اذان دینا ہے، جہاں بھی رہتے تھے اذان دیتے تھے۔ بہرحال بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رسول فرمائے کہ اذان دی جائے اور جماعت کی جائے، تو لہذا اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بارے میں، سفر میں بھی آپ تہجد نہیں چھوڑتے تھے، حکم تو نہیں فرمایا ہے، کیونکہ جب سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں تو تہجد بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادت یہ تھی کہ آپ تہجد کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اگر سواری چلتی رہتی تھی تو آپ سواری پر وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے، سواری چلتی رہتی تھی آپ تہجد کیا ہے پڑھتے رہتے تھے۔ سفر جانے سے پہلے، یہ روایت طبرانی کی ہے کہ سفر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو بھی پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ باتیں سفر کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کا جواب دے دینا چاہ رہا ہوں، ابھی آج ایک ویڈیو آیا ہے طاہر القادری کا، اس کے پہلے بھی آیا تھا، اور وہ اس کا میں واٹس ایپ پہ بھی بنا کے بھیج رہا ہوں، مختصر آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اتحیات میں جو السلام علیکہ ایھا النبی کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے، کیونکہ ٹاپ کلاس کے اسکالر ہیں اور بہت اچھے مقرر بھی ہیں، تو لیکن بات کو کان گھما کر پکڑنے کی ان کی عادت ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو، نماز میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا قطب ہو، ولی ہو، فلاں ہو، ڈھماکہ ہو، غوث ہو، جو بھی ہو، یہ ایک الگ بات ہے، کوئی ہوتا نہیں ہے، یہ سب ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، کوئی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے، کوئی کتب ہے، ابدال ہے، کوئی صحیح حدیث میں موجود نہیں، یہ ہم نے بنا رکھا ہے، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ کتب ابدال جو بھی ہیں، انہوں نے کہا کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے آپ نماز میں، اور نہ کسی کو سلام کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز میں اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی کہلوایا امت سے کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے تب تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی آل پر بھی سلام بھیجنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تو صحیح ہے کہ جب تک تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کا لفظ ہے، بندے کو تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنا ہے۔ انہوں نے جو 2 باتیں کہی، سب سے پہلی بات کہی کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے تب تک نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو التحیات ہے وہ چاہے 4تھی رکعت کا ہو اور چاہے 2سری رکعت کا ہو، اگر انجانے میں بھول گیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدہ سے ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا جو انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، وہ بات انہوں نے غلط کہی، کسی بھی فقہ میں وہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے درود اور سلام پر اتنی توجہ فرمائی کہ نماز میں بھی سلام کا ذکر کیا گیا۔ سوال یہ اس کے بعد والا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کون سا جملہ ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علینا کا مطلب کیا؟ ہم پر بھی سلامتی ہو، تو سلام تو ہم اپنے آپ پر بھی بھیج رہے ہیں، کہاں نبی کی خصوصیت رہ گئی؟ بھائی اسی میں جملہ میں جواب ہے، ابھی تو تحیات ختم بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا، السلام علینا، اگر صرف یہ آپ اس وجہ سے نبی کی خصوصیت مانتے ہیں کہ نماز میں بھی اس پر درود اور سلام بھیجنا ہی بھیجنا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ سلام تو ہم اپنے پر بھی بھیجتے ہیں، السلام علینا۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر دنیا کے سارے نیک لوگوں پر، قیامت تک کے نیک لوگوں پر، آدم سے لے کر کے قیامت تک کے لوگوں والا عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو ان پر بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی کی خصوصیت آپ جو ذکر کرنا چاہتے ہو، کوئی خصوصیت بچی ہی نہیں، وہ تو عام کیٹیگری میں آپ نے اٹھا کر کے ڈال دیا۔ یہ ایشو چھیڑ کر کے آپ نے جو ہے وہ زیادہ غلطی کی، تو لہذا وہ انہوں نے وہیں تک بات کی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور پھر دوسری غلطی اس میں کیا کی کہ صاحب نہیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آل پر بھی سلام، حالانکہ نہیں لکھا ہے تحیات میں کہیں بھی، درود شریف میں لکھا ہے، درود شریف میں لکھا ہے، لیکن تحیات میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ نماز میں کسی کو سلام کرنا اور جواب دینا جائز نہیں ہے سوائے رسول پر، وہ بات غلط ہے۔ اس کے اگلے دونوں پر سلام کی بات ہے، السلام علینا اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، دونوں کا ذکر ہے، لہذا اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔